السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ بچے کو ضرور پالو بیٹی، ساس نے آہ بھر کر کہا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بیٹے پرایا مال ہوتے ہیں، جوان ہوئے اور گئے۔ خالہ جان، میں نے ہنس کر کہا، آج تک یہ تو سنتے آئے ہیں کہ بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہیں۔ نہ بیٹی، ساس نے کہا، بیٹی مرتے دم تک بیٹی ہی رہتی ہے اور بیٹے شادی تک ہی بیٹے رہتے ہیں۔ تم نے میری بیماری کی خبر سنی تو اس خاوند سے پوچھے بغیر گھر کو تالا لگا کر آ گئی۔ یہ گھر ہوتا تو پہلے خود آتا اور دیکھتا کہ اپنی بیگم کو ماں کی خدمت کے لیے بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ میری بیٹیاں میرے پاس رہنے کو تڑپتی رہیں، مگر ان بدبختوں نے انہیں نہ آنے دیا۔ میں دوسرے دن اپنی امی کے پاس گئی۔ میرا بھائی وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ امی کو بتایا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ گئی ہے اور وہ اپنا بچہ مجھے دے گیا ہے۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ابا جان اسی وقت بیٹے کے گھر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو رات کو ہی 2-3 ریڑے لے کر سامان لے گیا تھا۔ امی نے اس کے سسرال سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ انہیں ان کی بیٹی کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے بیٹے کی۔ پھر میرے ماں باپ اس امید پر زندگی گزارنے لگے کہ بیٹا آ جائے گا۔ وہ نہ آیا، وہ نوکری بھی چھوڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ابا جان نے حویلی اس کے نام کر دی تھی۔ اس نے والدین پر یہ کرم کیا تھا کہ انہیں زندگی اسی حویلی میں گزارنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے چھوٹا مکان میرے نام کر دیا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد 4-5 ماہ بعد مجھے بذریعہ ڈاک ایک رجسٹرڈ لفافہ ملا۔ اس میں حویلی کی رجسٹری تھی۔ میرے بھائی نے حویلی میرے نام کر دی تھی۔ ساتھ کوئی خط نہیں تھا۔ لفافے پر کراچی کی مہر تھی اور بھائی کا نام لکھا ہوا تھا، ایڈریس نہیں تھا۔ میں بچی کو اپنے بچوں کی طرح پال رہی تھی۔ میں نے اپنے خاوند، سسر اور ساس کے ساتھ طے کر لیا کہ بچہ اپنے بھائی کو واپس نہیں دوں گی، ورنہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بچہ بڑا ہوگا تو اس سے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ میرے اپنے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے، وہ اسے اپنے بھائی ہی سمجھتے تھے۔ 2 سال بعد میری امی بیٹے کی جدائی سے نڈھال ہو کر مر گئی۔ 5 ماہ بعد ابا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حویلی ویران ہو گئی۔ میں نے کچھ سامان بیچ ڈالا، باقی اپنے سسرال لے آئی۔ امی اور ابا جان کے کپڑے اور ان کی دوسری چیزیں دیکھ کر میرا جو حال ہوتا تھا وہ میں ہی بہتر جانتی ہوں۔ انہیں دیکھتی تھی تو میری ہچکی بند جاتی تھی۔ دنیا میں جو بچہ آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، خدا سبب پیدا کرتا ہے۔ میرے خاوند نے اکاؤنٹنسی کا کورس کامیابی سے مکمل کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے اسی کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ ان دنوں پاکستان کی صنعت و تجارت پھلنے پھولنے لگی تھی، فیکٹریاں کھل رہی تھی۔ میرے خاوند کو 2 فرموں کا پارٹ ٹائم کام مل گیا۔ بعض چھوٹی فرمیں میرے خاوند سے انکم ٹیکس کے لیے سال بھر کا حساب کتاب تیار کراتی تھی۔ وہ کام گھر لے آتا اور رات کو کرتا تھا۔ مجھے 2 مکانوں کا کرایہ مل رہا تھا۔ اس طرح میرے بچوں اور میرے بھائی کے بچے کو خدا نے خوشحالی عطا کر دی۔ 2-2.5 سال بعد مزید گزرے تو میری ساس اور سسر بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ میرے بھائی کا بچہ 6 سال کا ہو چکا تھا، اسے اسکول داخل کرا دیا گیا۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کے نین نقش و نگار نکھر آئے تھے، اپنے باپ کی تصویر تھا۔ خوبرو باپ اور خوبصورت ماں کا بیٹا انہی جیسا خوبصورت تھا۔ وہ مجھے اپنی ماں اور میرے خاوند کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کا کوئی سراغ نہ ملا، اس کا خط بھی نہ آیا، اس کی ماں کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے طرح طرح کی قیاس عیاریاں کی۔ یہ بھی مشہور ہوا کہ وہ کراچی کے ایک بڑے ہوٹل میں ناشتے دیکھی گئی ہے۔ ایک خبر یہ ملی کہ اس نے تیسرا خاوند کر لیا ہے اور راولپنڈی میں ہے، اور ایک افواہ یہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ میرے بھائی نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا اور اسے قتل کر دیا تھا، اور میرا بھائی پاکستان کی کسی جیل میں عمر قید بھگت رہا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق تھا میں نے بھائی کو دل سے اتار دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، برسوں گزر گئے۔ بھائی کا بیٹا تعلیم میں بہت اچھا تھا، اس نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کی عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ وہ میرا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، بچے کہنے لگے کہ چند دن مری میں گزارنے جائیں گے۔ بڑا بیٹا 2nd ایئر میں اور چھوٹا بیٹا 9ویں جماعت میں تھا۔ ہماری آمدنی اتنی ہو گئی تھی کہ ہم چند دن مری میں گزار سکتے تھے۔ میرا خاوند ہم سب کو مری لے گیا
اور 15-20 دنوں کے لیے ہماری رہائش کا انتظام کر کے واپس آ گیا۔ ہم نے خوب سیر سپاٹا کیا، میں تھک جاتی تھی۔ شام کو تینوں لڑکے نکل جاتے اور گھوم پھر کر واپس آ جاتے۔ 2-3 روز بعد میرے بھائی کا بیٹا اکیلا نکل گیا اور رات ذرا دیر سے آیا، کہنے لگا کہ دوست مل گئے تھے۔ مری میں دوست مل ہی جاتے ہیں، لیکن وہ ہر شام سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے نکل جاتا اور رات گہری ہونے کے بعد آتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھویا کھویا سا لگتا ہے۔ وہ تو بہت خوش باش رہنے والا اور ہنسنے ہنسانے والا لڑکا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم سب اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلا جانا پسند کرتا ہے۔ مجھے شک سا ہوا، وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی شکل و صورت اور جسم میں کشش تھی۔ مجھے اس کے باپ کی جوانی یاد آ گئی۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ ایک مشکوک لڑکی کی چال چلن اور اس کی ماں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ اس کا بیٹا بھی تباہی کی اسی کھائی کی طرف چل پڑے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کریت کر پوچھا تو چھوٹے نے بتایا کہ ایک روز کشمیر پوائنٹ پر ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے تو ایک فیشنیبل جوان عورت نے انہیں دیکھا۔ وہ 2-3 بار ان کے قریب سے گزری، پھر اس نے میرے بھتیجے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس گیا تو وہ اسے پرے لے گئی اور کچھ دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔